نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستو، آج کشمیر کے حوالے سے پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں انڈین ظلم اور بربریت کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، پاکستان اور پوری دنیا میں کشمیر کی آزادی کی آواز کو بلند کرنا یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انما المؤمنون اخوہ کے تحت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ میرے دوستو، آج ایک حل جو آواز کی صورت میں اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ظلم بند کیا جائے، اور ایک حل ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے جو کہ یقینی حل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ہم نے اہتمام سے روزے رکھے، بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال کو فرض کیا گیا ہے۔ ادھر بھی کتبہ، ادھر بھی کتبہ، اس پہ عمل کر لیا، اس پہ عمل چھوڑ دیا، رب نے ہم پر ذلت کو مسلط کر دیا۔ ایک گہرا نقطہ بیان کر رہا ہوں میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے، انہوں نے ہمیں اپنا حق لینے کا طریقہ کس طرح بتلایا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے 557 آیات میں اور نبی علیہ السلام نے 27 غزوات میں اور صحابہ اکرام کے 57 سرایا، وہ ہمیں کس بات کا سبق دیتے ہیں کہ اپنا حق لینا تمہارے اوپر لازم ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ ہماری زندگی تمہارے سامنے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم۔ میری امت کی دو جماعتیں، اس سے پہلے ایک اور بات سنیے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ میرے دوستو، پیارا آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وعدنا، صحابہ بیٹھے ہیں، فرمایا آقا نے وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند۔ صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو ہند کے جہاد میں اپنے جان اور مال کو لگا دے؟ فرمایا ہاں، جس نے اپنے مال اور جہاد کو، اپنے مال اور جان کو ہندوستان کے جہاد پہ لگا دیا، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیں گے، جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر ہم اس زمانے کو پائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کا قرآن آیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ کوئی درس و تدریس کرنی؟ نہیں۔ کوئی ٹرسٹ کھولنا ہے؟ نہیں۔ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یقتلون و یقتلون، تمہیں مرنا اور مارنا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ میرے دوستو، اتنا بڑا اعلان ہے، نبی کی حدیث موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نسائی شریف میں یہ بات موجود ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث حسن ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرمایا وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ موجود ہے، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، نبی علیہ السلام نے ہمارے ساتھ غزوہ ہند میں شریک ہونے کا وعدہ فرمایا۔ فرمایا کیا ملے گا؟ صحابہ نے کہا اگر ہم مال اور جان کو لگا دیں، فرمایا اللہ تم ان پر جنت کو حرام کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی حدیث ہے، جو ہمارے لیے سبق ہے، جو ہمارے لیے بشارت ہے۔ میرے دوستو، پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد اور اللہ رب العزت کی جو آیات ہمارے سامنے ہیں،
کشمیر کا علاج بھی اسی میں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم جو ہمارے پاس ہے، کشمیر کی آزادی کا علاج بھی اسی میں ہی ہے۔ ان انڈین اور ناپاک آرمی کا علاج بھی انہی قرآنی آیات اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں موجود ہے۔ لیکن مسلمان گمراہ ہو چکے ہیں، مسلمان غفلت کی چادر لے کر اوڑھ چکے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج صرف ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی اعلان ہے اور ایک ہی آواز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا کہتی ہے۔ ہاں میرے دوستو، اللہ رب العزت نے، میرا دل یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت نے کشمیر کی زمین کو چن لیا ہے۔ کشمیر کی زمین کو اللہ رب العزت نے کشمیریوں کو چن لیا ہے۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، میں جھوٹی باتیں نہیں کرتا۔ دو جماعتیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند و عصابت تکون مع عیسی ابن مریم۔ دو جماعتیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک ان میں سے وہ ہے جو ہندوستان کا جہاد لڑے گی، ایک ان میں سے وہ ہے جو عیسی بن مریم کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جہاد کرے گی۔ ہاں میرے دوستو، ان دو جماعتوں پر اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ جہنم کی آگ ان پر حرام ہے اور جنت ان پر واجب ہو چکی ہے۔ دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہیں۔ خوش بختی یہ ہے کہ یا تو ہم ہندوستان کی جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں یا ہم عیسی بن مریم کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور بدبختی یہ ہے کہ نہ ہم ہندوستان کے جہاد میں شریک ہو سکیں اور نہ ہم عیسی بن مریم کے ساتھ مل کر ان کفار کے ساتھ اور دجالی طاقتوں کے ساتھ مل کر جہاد کر سکیں۔ اس وقت ہمارے پاس جو موقع ہے وہ ایک موقع ہے، وہ ہے کہ ہندوستان کے خلاف جو جہاد جاری ہے، جو کشمیر سے اب چل چکا ہے اور کشمیر سے جاری ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تا وقت کہ جب تک لال قلعے کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا تب تک یہ جہاد جاری رہے گا۔ اس کی شروعات کشمیر سے ہو چکی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہمارے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، زبان نہیں بولتی، قلم نہیں چلتا، تلوار نہیں چلتی، تو میرے دوستو پھر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد سن لینا چاہیے۔ پیارے آقا نے فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق۔ جس شخص نے جہاد نہ کیا اور جہاد کا خیال بھی اپنے دل میں پیدا نہ کیا، جس شخص نے جہاد نہ کیا اور جہاد کا خیال بھی اپنے دل میں پیدا نہ کیا، مات علی شعبۃ من نفاق، پیارے آقا فرماتے ہیں وہ منافقت کی موت مر گیا۔ آج ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ منافق ہو کے مرے، وہ منافق اور گناہگار ہو کر مرے؟ نہیں میرے بھائیوں، سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شہادت کی موت آئے، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ پیارا نبی تو شہادت مانگ رہا ہے اور ہم منافقوں کی موت مر جائیں۔ میرے دوستو، مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر شہید، اللہ کے راہ میں مارا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ فرمایا ہے میرے دوستو۔ اتنی میٹھی، اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت موت جو پیارے آقا نے مانگی ہے۔ اور کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہم شہادت کی موت نہیں چاہیے، ہمیں منافقوں والی موت چاہیے؟ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہیں گے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر پیش ہو۔ تو میرے دوستو، خلاصہ یہ ہے، اگر ان دو جماعتوں کے ساتھ جن کا نبی نے ارشاد فرمایا ہے، ان میں سے ہمیں کسی ایک کے ساتھ شریک ہونا ہے اور پھر ہمیں آواز بلند کرنی ہے، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے آواز بلند کرنی ہے، تاکہ ان دو جماعتوں کا کچھ نہ کچھ ساتھ ہماری طرف سے ہو جائے۔ تو میرے دوستو، دو جماعتوں میں شریک ہونے کا عزم کر لیجئے، یا تو ہندوستان کا جہاد یا پھر عیسی بن مریم کے ساتھ مل کر دجالی طاقتوں کے خلاف جہاد۔ لیکن آج کل ہمارے پاس ہندوستان کے آپشن موجود ہے، عیسی بن مریم کے آپشن موجود نہیں ہے۔
اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اپنا جان اور اپنا مال ان پر لگائیں جو بیچارے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے پھر آقا کا فرمان ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق. جس نے جہاد نہ کیا، جہاد کا خیال بھی دل میں پیدا نہ کیا، وہ منافقت کی موت پہ مر گیا. اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے اور ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. میرے دوستو، بس یہی میرا ایک پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. بس آخر میں یہی کہوں گا کہ ہندوستان نے اور انڈیا نے یہ چاہا تھا کہ ہم کشمیر کی سرزمین کو اسکاٹ لینڈ بنا دیں گے، لیکن میرے رب نے یہ چاہا کہ میں کشمیر کی زمین کو شہداء کی سرزمین بنا دوں گا. آج وہ بن گئی ہے. ہندوستان نے کہا ہم کشمیر کو نائٹ کلب بنا دیں گے، لیکن میرے رب نے یہ چاہا، میرے رب نے یہ چاہا کہ میں ہندوستان کو اپنے بندوں اور بندیوں کی خون کی سرزمین بنا دوں گا. اور اس سے وہ چنگاری اٹھے گی جس سے پورا ہندوستان جل کر راکھ ہو جائے گا، اور ایک ہی نام ہوگا، ایک ہی آواز ہوگی، وہ ہوگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے دوستو، آخر میں یہی کہوں گا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ، انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.